کہتے جی کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور وہاں صابن، شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ جو ہیں اس میں خنزیر، سور کی چربی استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس میں سور کی چربی ہے تو وہ استعمال نہ کریں۔ ایک محض خیال، اس خیال میں نہ رہیں۔ اور بہرحال وہ سارے صابنوں میں تو نہیں ہوگی نہ سارے شیمپو میں ہوگی، ایسے بھی تو ہوں گے نا جن چیزوں سے پاک ہوں، آپ وہ استعمال کیا کریں اگر آپ کو یقین ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جتنے ملک ہیں نا، یورپین کنٹریز ہیں، کوئی بھی ہو، یہ کافر جو ہے نا یہ تجارت میں بڑا ایماندار ہے لیکن سیاست میں بڑا بے ایمان۔ تجارت میں وہ جھوٹ نہیں بولتا، اگر اس میں خنزیر کی چربی ہوگی وہ لکھ دیں گے اس کے اوپر کہ اس میں ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، کوئی بھی چیز ہو واضح کر دیں گے، اوپر لکھ دیں گے۔ بہرحال بچنے کی کوشش کرو اگر واقعی اس میں سور کی چربی ہے تو۔ کہتا ہے کہ جی دریا ہے یا تالاب ہے، اس میں مچھلی خود مر جائے وہ حرام ہے۔ اگر اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ الٹی ہو کے بیچاری تیرتی رہتی ہے تو وہ حرام ہے کھانا۔ اگر ہم نے اشراق کی نماز پڑھی ہے پھر چاشت کی نماز الگ ہے، اشراق کی الگ ہے۔ اشراق بھی پڑھا کریں، چاشت بھی پڑھا کریں، نہیں جتنا اللہ توفیق دے وہ پڑھ لیا کریں۔ ہمارے ساتھ کمرے میں 3 مسلمان ہیں اور 3 ہندو ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ 2 مسلمان تو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے لیے کہتا ہوں، نہیں پڑھتے۔ ہم سب مل کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ بہرحال کھانا تو آپ کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر ان کو نصیحت کون کرے گا؟ آپ لگے رہیں، ایک نہ ایک دن حق کی بات جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے۔ لیکن ایک ایک قطرہ اگر پانی کا پتھر پہ گرے اس میں بھی سوراخ کر جاتا، تو انشاءاللہ ان پر بھی اللہ کی رحمت سے اثر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کے کسی شہر میں ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے تو حیا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے جو لوگ ہیں نا، جن کی گاڑیاں بھی شام کو پھرتی ہیں نماز، ان کو بتا دیں، وہ انشاءاللہ ایک رات میں ان کو ٹھیک کر دیں گے۔ صبح انشاءاللہ وہ تہجد بھی پڑھیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے اور رات کو الٹا لٹکائیں گے اور صبح کو چھوڑ دیں گے۔ کسی گونگا کسائی، اچھا گنگا ہے، گنگا ہے تو کیا ہے؟ مسلمان تو ہے نا، دل میں تو بسم اللہ پڑھتا ہے نا، کوئی اس کا ذکر ٹھیک ہے۔ میزان بینک والے عمرہ کرواتے ہیں، قسطوں میں آپ کو 30% ایڈوانس دینا پڑتا، مجھے نہیں پتا، بہرحال میں نے سنا یہی ہے کہ میزان بینک جو ہے ان کی ساری پالیسیاں تقریباً اسلامی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ابھی ہیں ان میں، لیکن 80% وہ اسلامی اصولوں پہ چلتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر میں جنات ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے گھر کے اکثر بندے بیمار رہتے ہیں، کبھی بچے کبھی بڑے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگوں نے ایک فرض کر لیا ہے کہ کوئی پریشانی ہو تو جنات ہیں، اور یہ جنات صرف مسلمانوں کے گھر میں آتے ہیں، انگریزوں کے گھر میں نہیں جاتے۔ یہ ایک تو فرضی بات ہے۔ ایک اگر حقیقتاً جنات ہیں تو سورۃ البقرہ سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھو اور ایک بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر لو، وہی پانی پیو اور گھر میں بھی چھڑکو، اگر واقعی جنات ہیں تو نکل جائیں گے۔ عورت نماز میں ہاتھ سینے پہ باندھے۔ کہتے جی آدمی نے دوسری شادی کی
دوسری بیوی نے ایک شرط رکھی کہ 5 سال تک پہلی بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے، اور 5 سال تک انشاءاللہ ویسے تمہیں وہ ختم کر دے گی، بس جانے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ یہ شرط کیسی شرط؟ اسلام کے خلاف ہے، بالکل نہ مانے اس کی شرط۔ بلکہ جب دوسری شادی کرے اگر وہ کنواری ہے تو 7 راتیں اس کے پاس رہیں، پہلی کے پاس نہ جائیں۔ 7 راتیں گزارنے کے بعد پھر انصاف شروع کریں، 1 رات ادھر اور 1 رات ادھر۔ یہ کیا شرط ہے کہ 5 سال؟ جب 5 سال اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو میری بیوی وہ رہے، کیوں رہے گی وہ بیوی؟ میرا دل جہاد کے لیے تڑپ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دیں گے، لیکن جہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آج کل ہر مسلمان ڈنڈا اٹھا کے بھاگ پڑے۔ اب ڈنڈے سے جہاد نہیں ہوتا۔ آج کل کو احوال ایسے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہزاروں میل دور سے بیٹھ کے ایک راکٹ مارتے ہیں اور علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں ہمارا ڈنڈے سے جہاد نہیں چلے گا۔ اس لیے بلا بد اس تڑپ پر اللہ تمہیں ثواب دیں گے۔ ایک طالب علم ہے، جب اس کو ہم امامت کے لیے کھڑا کرتے ہیں تو وہ ڈرتا ہے بیچارہ، آواز نہیں نکلتی، تو اس کو کھڑا نہ کرو، پہلے دوسرے کمرے میں 1-2 آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھو تاکہ اس کا حجاب اتر جائے، پھر اس کو امام بناؤ۔ مجھے اچھا شوہر ملے، اچھا سسرال ملے تو روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ نظر بد کے لیے سورۃ نون والقلم کی آخری آیت جو ہے وہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ میرے والد بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم سعودیہ میں مزدوری کرتے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت کے لیے 1 دن چھٹی ملتی ہے، اس میں ہاں کہ ہم عمرہ تو کر لیتے ہیں، لیکن 2 نمازیں صرف پڑھیں، کوئی بات نہیں، چاہے 2 نمازیں پڑھیں چاہے 2 نمازیں نہ بھی پڑھیں، 8 بجے آئیں اور 12 بجے عمرہ کر کے چلے جائیں۔ میں بیماری ہے کوئی، اس کا مریض ہوں، نچلا دھڑ مفلوج ہے، پیشاب کی نالی 24 گھنٹے لگا کے رکھتا ہوں، میں مسجد میں جوتوں والی جگہ پر ویل چیئر کھڑی کر کے نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ مسجد کے اندر بھی آ سکتے ہیں، جوتوں والی جگہ پر کیوں؟ آپ بیمار ہیں، نالی آپ کو لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پیشاب کی انہوں نے تھیلی بھی لگائی ہوئی ہے، اس میں کیا ہے؟ ویسے بھی تو ہر بندے کے بلیڈر کے اندر پیشاب ہوتا ہے، بالکل آپ اندر آ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات شفا ہیں یا سورۃ فاتحہ ہے، وہ برتن میں لکھ کے پئیں یا ویسے لکھ کے پئیں یا ویسے دم کر کے پئیں، ٹھیک ہے۔ ہم مغرب کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلتے ہیں تو غیر مسلم لڑکے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو دعا کر دو، کر دیا کرو، کوئی بات نہیں، اور ساتھ یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو مسلمان بنائے۔ دیکھیں نا، آخر ان کے دل میں اسلام کی قدر ہے تو آپ سے وہ پھونک مرواتے ہیں نا۔ اپنے کسی جوگی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان کو پتہ ہے کہ وہ تو فراڈی ہیں۔ ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا تو طلاق ہو جاتی، ہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ مسئلہ سمجھو، نکاح کے لیے دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے کہ خامد بھی اور بیوی بھی جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ دونوں ہوں، یا دونوں کا وکیل ہو، یعنی دونوں کا وجود ہونا ضروری ہے ایجاب قبول۔ طلاق کے لیے دونوں کی وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خامد کہہ دے گا طلاق ہو گئی چاہے بیوی کسی اور ملک میں بیٹھی ہو۔ تو ٹیلی فون پہ طلاق تو ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ہوتا چونکہ دونوں موجود نہیں ہوتے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن تک ناپاک ہوتی ہے، بالکل غلط ہے۔ جب خون بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے،
40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون بند نہیں ہوتا، بلیڈنگ ہو رہی ہے پھر 40 دن تک ہم انتظار کریں گے، اس کے بعد بھی ہو رہی ہے تو پھر بیماری ہے، پھر وہ نفاس نہیں۔ اگر خون بند ہو جائے، آج کل جیسے ڈیلیوری جو ہے وہ بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، وہ تو اسی وقت اسے ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے، بند ہو گئی، پاک ہو گئی، نماز پڑھے، روزہ رکھے، میاں بیوی ملے۔ ہم جب دعا کہتے ہیں تو دعا کے بعد آمین کہیں، بالکل جیسے فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ دعا ہے، جب پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم والضالین تو آمین بھی کہیں گے۔ بہرحال اکیلے کا ہو یا اجتماع، آمین کہنی چاہیے۔ میرے سسر فوت ہو گئے، میری بیوی نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنی جائیداد جو وراثت میں ملی بھائیوں کے نام کر دی، تو اس کی جائیداد کی حضرت کر دی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تیری جائیداد تو نہیں کر دی نا، تمہیں کیوں بروڑ ہو رہی ہے پیٹ میں؟ تم چاہتے تھے کہ اس کی جائیداد تم ہڑپ کر جاؤ، واہ، اسی لیے شادی کی تھی۔ اگر عصر کی نماز میں نیند آ گئی، عشاء کو اٹھا تو اب عصر بھی قضا کریں گے، مغرب بھی قضا کریں گے، اور عشاء جماعت سے پڑھیں۔ دعا حزب البحر ایک جامع دعا ہے، بزرگوں نے لکھی ہے، علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تھے مصر کے اندر، انہوں نے اس میں دعائیں جمع کی ہیں۔ سجدہ تلاوت افضل یہی ہے کہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں، آیت آئے تو فوراً سجدہ کر رہے ہیں، ورنہ بعد میں بھی کر سکتے۔ حج کے واجبات میں قربانی سے پہلے سر کے بال کٹوائے تو حنفی مسلک میں دم لازم ہے کہ ترتیب بدل گئی۔ اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے، کوئی نفل سنت کچھ نہ پڑھیں، بیٹھ جائیں۔ اذا جاء الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب امام آ گیا اب خاموش۔ جو لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، اللہ عالم، لیکن حدیث یہی ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے اولیاء کو برا کہتا ہے وہ میرے ساتھ لڑائی لڑتا ہے، جو اللہ کے ساتھ لڑائی لڑے گا تو مارا جائے گا۔ ہم فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھیں تو مرنے کے بعد جنت ملے گی، انشاءاللہ ضرور ملے گی، اس میں اعظم ہے۔ میں جوائنٹ فیملی سے الگ ہو رہا ہوں، سب سے اجازت لے کر میں کیا وظیفہ پڑھوں کہ اللہ پاک مجھے اپنا گھر عطا کرے؟ استغفار زیادہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ سورۃ ملک پڑھنے والے کو انشاءاللہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ سورۃ ملک بھی پڑھتے رہو اور داڑھی بھی مڈاتے رہو، یہ بھی نہیں ہے کہ سورۃ ملک بھی پڑھتے رہو رات کو نماز بھی نہ پڑھو، پھر سورۃ ملک کیا فائدہ دے گی؟ پھر تو الٹا اور زیادہ کوڑے پڑیں گے کہ قرآن پڑھتے رہیں اور پھر بھی تم نے میرے دین پہ چلنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال سورۃ مزمل کے بڑے برکات و ثمرات ہیں، رزق کے لیے بھی علماء بتاتے ہیں کہ رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ گھر کرائے پہ لیا، 5 لاکھ مالک مکان کو دیے، ماہانہ کرایہ نہیں دینا، جب گھر خالی کریں گے تو مالک مکان 5 لاکھ واپس کرے گا۔ بہرحال وہ تو گویا کہ ایک قسم کا ایڈوانس اس نے جمع کر لیا کہ اس کے گھر کو نقصان نہ پہنچے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج سے تم مجھ پر حرام ہو، بالکل طلاق ہو گئی۔ آج کل لوگ شادی کرتے ہیں لیکن لڑکی سے نہیں پوچھتے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جیسے حضور کا حکم ہے کہ کوئی لڑکی اپنی ولی کے بغیر نکاح نہ کرے، وہاں ولی کو بھی یہ حکم ہے کہ لڑکی کی رضامندی کا پتہ کرے، اس کی والدہ کے ذریعے، اس کی بہنوں کے ذریعے، اور یہ بھی ہے کہ لڑکی اگر چاہے تو وہ اپنے خطیب کو دیکھ سکتی ہے، خطبہ کرنے والے کو۔
قرآن و حدیث کی کتاب کو زمین پہ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن بے ادبی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کو کسی اونچی چیز پہ رکھا جائے، ادب کا تقاضا ہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے، ایک مسئلے پر بحث تھی، تو انہوں نے جلدی جلدی ایک بڑا جیسے سرانہ ہوتا ہے نا گول تکیہ رکھا حضور کے بیٹھنے کے لیے، حضور بیٹھ گئے تو آپ نے کہا تورات لے آؤ۔ جب تورات آئی تو حضور اتر گئے اور گدا آگے رکھا، تورات کو گدے کے اوپر رکھا۔ 2014 سے لے کر اب تک ایک شخص جادو کروا رہا ہے، علاج کرواتا ہوں، ٹھیک، تمہیں کیسے پتہ لگا کہ جادو کروا رہا ہے؟ خواب دیکھا ہے تم نے؟ یا جب جادو کراتا ہے تم ساتھ بیٹھے ہوتے ہو؟ سب جھوٹے قصے ہیں، کوئی جادو نہیں، محض شیطان نے تمہارے دماغ میں خیال بٹھا دیا ہے۔ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، اگر جادو ہے تو ختم ہو جائے گا۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا بھائی جنید الرحمن السلام کا، اللہ ان کو خوش رکھے، علیہم السلام۔ میں نے اسکول کھولا ہے، 80 تعلیم دینی ماحول کے، الکریم اسکول نام رکھا ہے، کرائے کے مکان میں، اللہ پاک کامیاب کرے۔ میرے گھر کے قریب مسجد ہے، لیکن مسجد کا امام ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، تو وہاں نماز نہ پڑھیں، دوسری مسجد میں پڑھیں۔ آج کل ہر محلے میں 10 مسجد ہیں۔ عمرے کی نیت کر کے طواف کیا، صفا سے پہلے حل کرا دیا، دم پڑ گئی۔ دوسرے دن نسائی کہ جب آپ نے حل کرا دیا دم تو پڑ گئی۔ ہم آ رہے ہیں راستے میں، نماز کھڑی ہو گئی، اگر ہم اندر تک پہنچیں گے تو نماز نہیں ملے گی، اگر صفیں نظر آ رہی ہیں تو وہیں صفوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو، اکیلے نہیں کہ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ۔ میرا جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگانا چاہتا ہوں، بالکل کوشش کریں، نیت کریں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ جب تک کسی اللہ والے کے ساتھ نہیں رہیں گے یہ کام نہیں ہوں گے۔ فجر کی نماز میں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی، کچھ لوگوں نے سجدہ نہیں کیا، بہرحال اگر وہ رکوع میں چلے گئے تو نماز ہو گئی، اگر رکوع میں بھی نہیں گئے کھڑے رہے تو نماز بھی نہیں ہوئی، نماز بھی دہرائیں اور سجدہ بھی کریں۔ چلا لے، پتہ نہیں کیا کرنے کا طریقہ، مجھے تو نہیں پتہ کیا طریقہ ہے۔ باہر جو سفید پتھر ہے، بہرحال مسجد کے حدود سے باہر ہے، وہ میدان ہے، لیکن اگر صفیں جڑ جائیں تو پھر وہی ثواب ہے جو نماز کا ہے۔ مجھے پہلے بیٹی ہے، اب بیٹے کی خواہش ہے، اللہ سے دعا کیا کریں، باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ بیٹی دے بیٹا دے، سب پر شکر کرو۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ چاہیں تو لڑکی دیں، چاہیں لڑکا دیں، چاہیں جوڑے دیں، چاہے بالکل نہ دیں۔ شادی کے 3 سال کے بعد ہم بستری روزے کی حالت میں کر لی، اگر روزہ رمضان کا تھا تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھو، اگر نفلی روزہ تھا تو پھر توبہ بھی کرو اور خیرات بھی کرو اور اس کے بعد روزہ بھی قضا کرو۔ جو آدمی کسی دوسرے کے لیے عمرہ یا طواف، اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کیا تقریر کی ہے، اچھی کی ہے تو اللہ قبول کرے۔ کہتے جی مسئلہ کشمیر بھی ہے، لیکن ابھی تک کچھ علماء جو ہیں وہ اس کے خلاف تھا۔ یہ آپ کے سیاسی مسائل ہیں، وہاں مقامی علماء سے حل کرو، مجھے نہیں پتا۔
محمد صالح نے السلام کہا ہے وعلیہ السلام، شیعہ کو نوکری پہ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، شیعہ کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہدایت بھی کرتے رہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے کسی غریب کو عمرہ نہیں، پیسے اس کو دے دیں، اس کی مرضی عمرہ کرے نہ کرے، تم شرط نہیں کر سکتے کہ ان پیسوں سے عمرہ کرو۔ سرما رات کو لگانا سنت ہے، حضور رات میں لگاتے تھے۔ امامہ مانا پگڑی جو ہے وہ ہمیشہ حضور نے پہنی ہے، کبھی کبھی ٹوپی مبارک پہنی ہے، ورنہ اکثر ٹوپی کے اوپر امامہ مبارک ہوتا تھا۔ اللہ سے بیٹے مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ مکے میں نے اپنے کمرے میں عصر کی 4:15 بجے نماز پڑھی، تو نماز تو ہو جائے گی، اول وقت ہو جاتا ہے، لیکن جب اکیلے پڑھ رہے تھے تو پھر اپنے وقت پہ پڑھتے۔ حیض کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف جماع نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، حلق نہیں کیا، کہیں سے بال کٹا، اگر ٹک لگائے ہیں دم پڑ گیا۔ حرم شریف کی نماز کافی دور تک ہوتی ہے، لیکن درمیان میں جگہ اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی، صفیں نظر نہ آئے تو نہیں ہوگی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک کے مختلف سیاستدانوں کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، یہ آپ اپنے ملک میں کیا کریں اور اپنے ملک کے لوگوں سے پوچھا کریں، تب جا کے بات بنے گی۔ ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ حقیقت کیا ہے۔ حرم شریف میں جو سبیل، قہوہ، کھجور ہے وہ کھا سکتے ہیں، سید بھی کھا سکتے ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ کا مال نہیں ہے۔ طواف میں داہنا کندھا کھولے رکھا تو کھولا رکھنا چاہیے 7 چکروں میں۔ اگر طواف عصر کے بعد کیا ہے تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، ایک سے زیادہ طواف کی ہوں پھر بھی مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ بہرحال امام ترمذی نے جو کچھ لکھا ہے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں، پہلے تو انشاءاللہ آپ کو امام ترمذی کا نام بھی نہیں آتا ہوگا کہ ان کا نام کیا ہے۔ جب اتنا علم نہ ہو تو پھر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حنفی مسلک میں 3 وتر ہیں، حنفی مسلک میں تکبیر تحریمہ کے بغیر کوئی رفع دین نہیں۔ میرے بھائی کو الرجی ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ حرم میں جو کام کرتے ہیں صفائی کا، ان کو صدقہ خیرات بالکل دے سکتے ہیں، صحن میں بھی نماز ہو جائے گی، لیکن شرط ہے کہ صفیں مل جائے یا کم از کم اگلی صفیں نظر آئیں۔ فجر کے لیے میں نے الارم بھی لگایا تھا، لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھولی۔ بہرحال اٹھنے کے فوراً بعد نماز قضا کریں اور استغفار کریں، یہ لازماً کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ہمیں محروم کرتے ہیں۔ جب آدمی سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر نماز سے محروم ہو جاتا ہے، نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ آج مجھ سے کیا خطا ہوئی، کیا گناہ ہوا کہ میری نیند ہی نہیں کھلی۔ اللہ والوں کا تو یہ عالم ہوتا ہے نا کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ رات کو سوئے تو صبح کو شیطان بدبخت نے ایسا آ کے ان کو آرام پہنچایا، وہ آ جاتا ہے نا مساج کرنے کے لیے، تو حضرت کی تہجد رہ گئے، نماز پہ تو آ گئے لیکن تہجد نہیں پڑھ سکے۔ سارا دن حضرت روتے رہے اور نفل پڑھتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ یا اللہ کون سا ایسا گناہ ہوا کہ میں تہجد سے محروم ہو گیا۔ تہجد تو اللہ کے ساتھ مناجات کا وقت ہے، رحمت کی گھڑی ہے، مانگنے کا وقت ہے۔
اب دوسری رات جب سوئے تہجد کے وقت سے تھوڑا پہلے شیطان نے خود آگے اٹھایا کہ حضرت اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا. تو آپ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا ابلیس ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ابلیس ہوں. نے کہا کہ تم کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ سارا دن نفلیں پڑھ کے جو مجھے مار ڈالا ہے تم نے. میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ وہی تہجد ہی پڑھتا رہے. تم نے تو بدلہ لے لیا نا، سارا دن پڑھتے رہے. میرا بھائی بہت جلدی سے ہے، پتہ نہیں بھائی بہت جلدی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. میرا بھائی پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتہ جلدی ہے کیا جلدی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا عدوا ظالما الا اخذلتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعلہ آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام عالم میں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کو یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی